يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اسی اپنی مسجد دے اندر کانفرنس رکھنے ہیں، امن دی دعوت دے رہے ہیں، پیغام لڑائی دا پیغام نہیں۔ اہل حدیث لڑائی مٹاندا ہے، لڑائی کراندا نہیں۔ اسی اپنی مسجد اہل بیت دی شان بیان کرنے ہیں، حضرت علی دی عظمت، حسن حسین دی عظمت، اہل بیت دی عظمت میں بیان کرنا۔ آؤ میری مسجد چاہو، اسی اہل بیت دی عظمت بیان کرنے۔ اور کہنے جڑا علی نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان ہے، جڑا حسن حسین نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان ہے، فاطمہ نو جنتی نہیں مندا وہ پکا بے ایمان۔ میں اپنی مسجد اہل بیت دی شان بیان کرنا، تمہیں اپنے امام واڑے چ شان ابو بکر و عمر بیان کر۔ کیوں جی؟ تمہیں اپنے امام واڑے چ جلسہ رکھنا، شان ابو بکر و عمر عثمان اما عائشہ دی عظمت بیان کر، ساریاں لڑائیاں ہی مک جان۔ اندازہ لگائیں اب آپ، یہ اپنی طرف سے اس مفتی نے اپنے سننے والوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ گویا میں نے کوئی بہت بڑا معرکۃ الآراء فارمولہ پیش کر دیا ہے اتحاد کا، میں نے شیعوں کو چپ کرا دیا ہے۔ اب اپنے اس کے ماننے والے جگہ جگہ نعرہ بازی کر رہے ہوں گے کہ دیکھو جی ہمارے مفتی صاحب نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اس نے خاموش کروا دیا ہے۔ اب بھائی یہ جو فارمولہ پیش کر رہا ہے نا، اس کی مثال پتہ ہے کیسے ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہندو آ کر مسلمانوں سے کہیں کہ دیکھو ہم اپنی مسجد میں تمہارے خدا کا ذکر کریں گے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کائنات کا بنانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بھی یہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنی مسجدوں میں ہمارے بھگوانوں رام شام گیتا ویتا جو بھی ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ جس طرح سے خدا بند کریم کے ذکر کے ساتھ غیر خدا کا ذکر نہیں ہو سکتا، غیر خدا کو اس کے خدا ہونے کا ذکر نہیں ہو سکتا، خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والے افراد کسی صورت میں بھی قاتلان آل محمد کا ذکر نہیں کر سکتے، دشمنان اہل بیت کا ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ اور ہم نے کب کہا ہے کہ آپ آل محمد کا ذکر کریں؟ ہم نے کب کہا ہے آپ اہل بیت کا ذکر کریں؟ ہم نے کب کہا ہے اپنی مسجدوں میں آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھیں؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے تو کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، کبھی پیغام نہیں بھیجا کہ اپنی مسجدوں میں جناب سیدہ کا ذکر کریں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر۔ ہم نے کب کہا ہے آپ کو؟ ہم یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں بھائی۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں۔ آپ فضائل پڑھیں ابو سفیان کے، آپ فضائل پڑھیں معاویہ کے، آپ فضائل پڑھیں ہندا کے۔ ہم نے کب کہا ہے آپ کو کہ آپ پاک و پاکیزہ لوگوں کا ذکر کریں؟ کیونکہ مولا کائنات کا ذکر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ذکر ایک شرف ہے، یہ ایک عزت ہے جو خدا نے ہر ایک کو نہیں دی ہے۔ یہ اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو یہ عزت نہیں مل سکتی ہے، جس کے دل میں کفر و شرک ہوتا ہے اس کو یہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرما دیا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا کوئی سوائے وہ جو مومن ہوگا، اور ولا یبغضک الا کافر او منافق او مشرک، اس طرح کا مضمون حدیث ہے کہ اے علی آپ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور آپ سے بغض وہ رکھے گا یا جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مشرک ہوگا۔ تو علی کی محبت علی کے ذکر کو اکساتی ہے، اور یہ محبت مومن کے علاوہ کسی دل میں نہیں پائی جاتی۔ تو جس طرح سے خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے خداؤں کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے ساتھ اہل سقیفہ کا ذکر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جس کے فضائل پڑھ رہے ہیں پڑھیں،
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ ہرگز اپنی مجلسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے گروہوں میں ذکر اہل بیت نہ کریں، یہ آل محمد پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ آپ ان کا ذکر نہ کریں، یہ ہم پر احسان ہے، کیونکہ جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو خرابی ہی پیدا کرنی ہے۔ یہ تو آل محمد کی محبت میں جو لوگ سرشار ہیں، یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنے دیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ پروردگار کے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر کرنا ان کے زندگیوں کے ماحول کو اور ان کی آخرت کو سنوارتا ہے، تو خدا کے ذکر کے ساتھ اگر کوئی ذکر سجتا اور جچتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر ہے کہ جنہیں دیکھ کر قلب مصطفیٰ میں ٹھنڈک آ جاتی تھی، یعنی یا علی مرتضیٰ، یا فاطمہ الزہرا، یا حسن مجتبیٰ، یا حسین شہید کربلا علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔